یہاں پھر آئیے قرآن کے اسلوب بیان پہ، عربی زبان پہ، ہر زبان میں لفظ کا ایک تو جسے کہتے ہیں نا لٹریری میننگ، لفظ کے لفظی معنی، اس کو ہمارے ہاں لفظی معنی کہتے ہیں، لغوی معنی اس کو کہتے ہیں، لغات کی روح سے جو وہ لفظ مانا جاتا ہے، لٹریری میننگ کہتے ہیں اس کو انگریزی زبان میں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس کا کیا پوچھتے اس کی بہادری کا، وہ تو شیر ہے، شیر، تو وہ اس سے مراد وہ درندہ نہیں ہوتا جو جنگل میں رہتا ہے۔ کبھی کسی نے اس سے مراد یہ نہیں لیا کہ وہ انسان نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اتنا بہادر، اتنا جری، اتنا دلیر، اتنا قوی ہے جیسے شیر ہوتا ہے، شیر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ یہ جو مفہوم ہے کہ شیر کہا جائے اور اس کے معنی ایک بہادر انسان لیا جائے، اسے کہتے ہیں مجازی معنی لینا۔ شیر کے معنی جنگل میں رہنے والا وہ درندہ، وہ اس کے لٹریری معنی ہوں گے، لغوی معنی ہوں گے، لفظی معنی ہوں گے، اور یہ کہ اس سے مراد ایک بہادر انسان ہے، یہ اس کے لٹریری، یہ اس کے مجازی معنی ہوں گے۔ اور عربی زبان کے اندر تو لٹریری میننگ تو کچھ تھوڑے سے لکھے ہوتے ہیں، وہ مجازی معنی تو پوچھو نہیں کتنے ہوتے ہیں ان کے ہاں۔ وہ جو قوم ایک اونٹ کے لیے 1000 لفظ اپنی زبان میں رکھتی تھی تو وہ 1000 لفظ وہ لٹریری لفظ ہوں گے۔ وہ تو اونٹ کے لیے تو ایک ہی لفظ کافی ہے، اونٹ، اور کیا چاہیے۔ وہ مجازی معانی میں زبان بڑی وسیع تھی ان کی، اور زبان کی وسعت تو ظاہر ہے کہ مجازی معنی لینے سے ہوں گے، لٹریری میننگ لینے سے تو زبان میں ایک لفظ ہے، پانی ہے، اس کے لیے پانی کا لفظ ہے، پانی کے معنی معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن جب پھر آب و تاب ہوگا اور آب ہوگا اور یہ معنی مجازی لیتے چلے جائیں گے آپ، تو زبان میں وسعت پیدا ہوگی۔ عربوں کے ہاں بڑی وسیع تھی زبان، اس لیے ان کے ہاں مجازی معنی بہت تھی۔ ان کے ہاں سما کے معنی ہمارے ہاں بلندی لیتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا ترہ دیکھیے آسمان کو چھو رہا ہے۔ وہ جو اکڑ کر چلنے والے ہوتے تھے، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، بڑے بننے والے، انہیں وہ اس سے تشبیہ دیے جاتے تھے۔ اس کے مجازی معنی یہ بھی تھے ان کے ہاں۔ جبال کے معنی تھے کہ وہ جن کو کوئی نہ سکے، ایسے لوگ جو اپنے ذہن میں یہ سمجھے ہوئے ہوں کہ ہم جو جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی ایسا ماں کا لال نہیں پیدا ہوا جو ہمیں اکھیڑ دے، ہلا دے اپنے مقام سے۔ تو یہ ایسے لوگ جن کا یہ زعم تھا کہ ان کو کوئی ان کے مقام سے ہلا نہیں سکتا، وہ ان کو مجازی طور پر یہ پہاڑ یا جبل کے طور پر یا جبال کے معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں ان الفاظ کے معنی مجازی لیے جائیں گے، لفظی یا لغوی نہیں لیے جائیں گے۔ یہ مقام قرآن کے سمجھنے میں بڑا نازک ہے۔ یہ نہیں کہ جس مقام پہ ہم جی چاہے مجازی معنی لے لیں اور جہاں جی چاہے ان کے لغوی معنی لے لیں، پھر تو مسخ ہو جائے گی یہ تعلیم۔ اس کے لیے بھی کوئی طریقہ اور کوئی اسلوب ہونا چاہیے، کہاں لیے جائیں گے۔ میں نے ابھی وہ بات بیان کر دی کہ قرآن نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں اس پہ شاہد ہیں کہ تمہاری غلط روش زندگی کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ درمیان میں یہ 2 چیزیں آئیں کہ جس دن یہ اکابرین جو ہیں، جن کے ترے آسمان کو چھوتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ویل یومئذ للمکذبین، اگلی آیت یہ ہے۔ اور پھر الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي کنتم بها تکذبون، یعنی یہ سارا کچھ اگلی آیات جو ہیں
وہ ساری اس تباہی کی تشریح کر رہی ہیں۔ تو ان آیات کو جب ہم دیکھیں، پہلی آیت میں یہ ہے کہ وہ تباہی کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، اگلی آیات میں یہ ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں پر مسلط ہوگا کہ جو ان صداقتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اب جب یہ سیاق اور سباق اسے کہتے ہیں، پہلی آیتیں بعد کی آیتیں، ان کو سامنے رکھیے اور اس کے درمیان میں پھر دیکھ لیجئے، وہ آیتیں خود بتائیں گی کہ ان الفاظ کے معنی مجازی لیے جائیں گے، لفظی یا لغوی نہیں لیے جائیں گے۔ یہاں پہاڑ اور یہاں آسمان نہیں اس کے معنی ہوں گے، فٹ نہیں بیٹھ سکتا یہ معانی جو ہیں، وہی معنی فٹ بیٹھیں گے جو پہلی آیت میں اور بعد کی آیت میں۔ فویل یومئذ للمکذبین، للذین، انسانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے لیے تباہی آئے گی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے الفاظ کے مجازی معنی لینے کا، یوں نہیں جہاں جی چاہے یہ کر لی۔ میں نے عزیزان من جو قرآن کریم کے اوپر غور و تدبر میں اپنی زندگی بسر کی ہے، جو میں کہتا ہوں کم از کم بھی گن لوں تو 50 سال تو وہ نکل آتے ہیں، اس طریق سے بھی یہی ہیں وہ چیزیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں جن کو مفردات کہتے ہیں، ان الفاظ کے وہ معانی جو زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں معنی لیے جاتے تھے، وہ معنی متعین کرنے ہوں گے۔ زبانوں پہ زمانے کے گزرنے سے زمانوں میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، الفاظ کے معنی میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ آج کی عربی اس عربی سے بالکل ہی مختلف ہے۔ تو اگر آج کی عربی کی روح سے، اور پھر ماڈرن عربی تو پوچھی نہیں کیا ہو گئی ہے، اس سے قرآن سمجھنا شروع کریں آپ تو بات ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ عربی زبان جو اس دور میں تھی، پہلی چیز۔ پھر اس عربی زبان میں ان کے ہاں جو اسلوب تھے، انداز جو تھے تحریر کے، وہ بھی دیکھنے پڑیں گے، وہ بھی ان کے ہاں موجود ہیں۔ پھر ان کے ہاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، جو معنی اپنے ہاں استعمال کرتے تھے وہ مجازی معنی اپنے ہاں بھی استعمال کرتے تھے، اور بیشتر مجازی استعمال کرتے تھے۔ وہ معنی بھی ساتھ ہیں، ان کی بھی تحقیق کی جائے گی کہ وہ ان الفاظ کے مجازی معنی کیا لیا کرتے تھے۔ اب یہ کچھ کرنے کے بعد پھر آگے بات آئے گی کہ اس آیت میں ان الفاظ کے معنی لغوی یا لفظی لیے جائیں گے یا مجازی معنی لیے جائیں گے۔ یہ بات اس چیز پہ غور و تدبر سے سامنے آئے گی کہ اس آیت کے سیاق اور سباق میں کیا مضمون چلا آ رہا ہے۔ قرآن میں ربط ہے عزیزان من۔ ان حضرات کے یہاں کہ جنہوں نے قرآن کو بس محض تلاوت ثواب کے لیے رکھا ہے، پوچھو نہیں کیا کہتے ہیں، بڑی بے ربط کتاب ہے، معاذ اللہ، مجمل ہے، مبہم ہے، بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، ربط ہی کوئی نہیں اس کے اندر۔ کیا بات ہے صاحب، ان کی اپنی کسی کتاب کے متعلق یہ کہہ دیا جائے تو پوچھو نہیں کیا پیچھے پڑ جائے۔ خدا کی کتاب کے متعلق یہ چیز، اور وہ بھی اس کی آخری کتاب سے، وہ رب جو ہے وہ تو اس طرح سے سامنے آتا ہے۔ پھر اب یہاں یہ لیجئے مجازی معنی، بات صاف ہو گئی کہ یہ لوگ جو اس قدر تکبر میں، فخر میں، غرور میں اکڑے ہوئے پھرتے ہیں، سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکے گا، وہ انقلاب آئے گا تو پھر یہ دیکھیں گے یہ جو مکذبین ہیں، یہ جو جھٹلا رہے ہیں اس حقیقت کو کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، الذین ہم فی خوض یلعبون، ان سے کہا جاتا ہے کچھ تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ اپنی روش کو بدلیں، وہ باتوں میں لگے رہتے ہیں، بیانات دیتے رہتے ہیں، نوارشات دیتے رہتے ہیں، انٹرویوز آتے ہیں، ایکسپلینیشنز آتے ہیں، باتیں ہی باتیں، اور ان باتوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، قرآن سیریسلی نہیں لیتے زندگی کو۔ یہ جو قرآن کا لفظ لعب کا آتا ہے نا، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو سیریسلی نہ لینا، یوں ہی کھیل کے طور پہ لینا۔